بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھیوں السلام علیکم۔ آج میں پاکستان کے اندر جو 3 بحران پیدا ہوئے ہیں، بلکہ یہ بحران تو پہلے کے ہی ہیں لیکن آج زیادہ ابھر کے سامنے آ رہے ہیں، ان کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا تھا۔ تو پلیز میرا ویلاگ ذرا آپ تینوں بحرانوں کے متعلق ضرور دیکھیے، سنیے اور اس کے اوپر کمنٹس دیجیے۔ آج 1.5 سال ہو گیا گورنمنٹ پنجاب کو یہ بنے ہوئے، بلکہ اس سے پہلے بھی ان کے پاس ہی تھی، نون لیگ کے پاس 2 سال سے۔ یہاں پہ سسٹم کیا بہتر ہوا کہ بارشیں ہوئیں، یہ مطلب ایک تاریخ ہے کہ پتہ ہے کہ یہ ساون بھادوں کا موسم آتا ہے جولائی اگست میں، اور بڑی بارشیں ہوتی ہیں، سیلاب آ جاتے ہیں، دریاؤں میں پانی بھر جاتا ہے، اور شہروں کے اندر یہاں پہ محلے ہیں، شہروں کے اندر اس کا بندوبست کیا جاتا ہے پانی کے نکاس کا۔ لیکن جس طریقے سے واویلا کیا جا رہا تھا، جس طرح بتایا جا رہا تھا، جس طرح ایڈورٹیزمنٹ کی جا رہی تھی پنجاب گورنمنٹ کی، اس کے برعکس جو ہوا وہ آپ دیکھیں، کتنی اموات ہو چکی ہیں، کوئی 200 کے قریب اموات ہو چکی ہیں، گھروں میں پانی داخل ہو گیا، لوگوں کے گھر گر گئے ہیں، سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں۔ جو اسلام آباد میں ایک نئی انہوں نے موٹر وے بنائی تھی، وہ پانی کے دباؤ سے بیٹھ گئی ہے۔ مطلب کس طرح یہ ہوا، اور کشتیوں پہ مطلب لوگ ادھر ادھر نکل رہے ہیں، دریا بھی بھر گئے ہیں۔ تو اس کا کوئی بندوبست ہونا چاہیے تھا پہلے۔ گورنمنٹ اگر یہ دیکھتی ہے صرف لاہور، حالانکہ یہاں پہ لاہور میں آپ دیکھ لیں، لاہور کے جو محلے ہیں وہاں پہ چھتیں گری ہیں، وہاں پہ گلیوں میں اتنا پانی آ گیا کہ اس کا نکاس نہیں ہے، گھروں کے اندر پانی داخل ہو گیا۔ تو ایک تو میں نے اس پہ بات کرنی تھی، اور میں بڑی مذمت کرتا ہوں حکومت پنجاب کی۔ اس کے علاوہ سندھ کے اندر بھی یہی حالات ہو رہے ہیں۔ آج گلگت بلتستان میں بہت برا حال ہوا ہے۔ ہمارے ایک پی ٹی آئی ورکر ہیں عمران باجوہ صاحب، 2003 سے پارٹی میں ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ فون کر کے بتایا کہ آج اگر جب آپ ویلاگ بنائیں تو گلگت بلتستان کی بات کریں، وہاں پہ گاڑیاں سمیت اس میں مطلب 1-2 فیملیاں مطلب ڈیمیج ہوئی ہیں، ڈیتھس ہوئی ہیں۔ تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ میں مطلب عمران باجوہ صاحب سے مطلب ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ وہ یوتھ کے ہمارے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں اور بڑا پی ٹی آئی کے لیے بھی کام کیا۔ اس کے علاوہ سوشل ویلفیئر کا بڑا کام کرتے ہیں وہ۔ تو یہ ایک تو میں حکومت پنجاب کو اب بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنی حکومت کو بہتر کریں، اپنی پرفارمنس کو بہتر کریں، بجائے صرف میڈیا کے اوپر یا ایڈورٹیزمنٹ پہ آپ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، وہ آپ ان غریب علاقوں میں خرچ کریں تاکہ وہاں پہ حالات بہتر ہو سکیں۔ تو دوسری میں نے بات کرنی تھی آج جو 9 مئی کے حوالے سے ہمارے کارکنوں کو سزائیں ہوئی ہیں۔ تو میں نے بہت پہلے بھی ویلاگ میں یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ریاست وہاں ہوتی ہے، اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو معاف کیا جا سکتا ہے۔ 2 سال سے وہ جیلوں کے اندر ہیں، مقدمے بھگت رہے ہیں۔ اس میں زیادہ تر کارکنوں کو 10 سال سزا سنائی گئی ہے آج، اور مزید جو کارکن ہیں ان کو ابھی سنائی جانی ہے سزا۔ تو اس میں بہت غریب ورکر ہیں، میاں والی، سرگودے، لاہور کے، گجرانوالے کے، مطلب وہ کس طرح ان کی فیملیاں سروائیو کریں گی؟ اگر کوئی شادی شدہ ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر کوئی ان میرڈ ہے، اس کے والدین ہیں، والدین کی خدمت کیسے ہوگی؟ وہ کس طریقے سے لائف گزرے گی؟ تو یہ میری ایک ریکویسٹ ہے۔ ویسے تو ہمارے جو اپوزیشن لیڈر ہیں صوبائی اسمبلی کے احمد خان بچر، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں جائیں گے، سزا کے خلاف اپیل کریں گے۔ اپیل کرنی چاہیے، سب کو کرنی چاہیے، لیکن میری پھر ریکویسٹ ہے کہ ہمیں پاکستان کی خاطر، پاکستان کی سلامتی کی خاطر ہمیں بہت ساری چیزیں درگزر کرنی چاہیے۔ وارننگ دے دینی چاہیے۔ یہ 2 سال سے جیلوں کے اندر بند ہے، بھگت رہے ہیں، تو اتنی بڑی سزائیں ہیں، تو عدالتوں کے آگے ہم بول تو نہیں سکتے، ان کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں کر سکتے ہیں، لیکن ہم کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیوں اس طرح ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ایز اے پاکستانی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ بھی ریاست ماں ہوتی ہے اور ماں معاف کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کے پی کے اندر ہوا، وہ مجھے بڑے پہلے بھی میں نے ویلاگ میں کہا ہے کہ ایک نظریہ جو کہ عمران خان نے ایک نظریہ دیا کہ ہم نے کسی کے ساتھ کوئی ایسا گیو اینڈ ٹیک نہیں کرنا کہ جس سے نظریاتی ورکروں کا نقصان ہو۔
اب وہاں پہ 3-4 لوگوں ایسوں کو ٹکٹ دیے گئے ہیں سینٹ کے پی کے اندر کہ جن کا نظریات سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف پیسے کی گیم ہے، وہ پیسے سے پورا سسٹم خریدنے والے لوگ ہیں جن کو یہ ٹکٹ دیا گیا اور وہ سینیٹر بھی بن گئے۔ تو یہ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ عمران خان تو ان لوگوں سے بات نہیں کرنا چاہتا گورنمنٹ سے، تو وہاں پہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ گورنمنٹ میں ہیں وفاق میں، تو ان کے ساتھ اور پنجاب میں اور سندھ میں مطلب ان کی حکومتیں ہیں بلوچستان میں، تو ان کے ساتھ آپ لوگوں نے تحریک انصاف کی قیادت جو ہے جو عمران خان نے بنائی ہوئی ہے فی الحال، انہوں نے ان سے ڈائلاگ کر کے مطلب سیٹیں لی ہیں اور دی ہیں۔ تو یہ ورکروں کے اندر ایک اضطراب پایا جاتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو صحیح کریں اور ورکروں کو یہ حوصلہ ملے کہ جب الیکشن جنرل الیکشن آئے یا سینٹ کا الیکشن آئے تو جو ورکروں کی قربانیاں ہوتی ہیں ورکروں کو بھی ٹکٹ دیے جائیں تاکہ وہ اسمبلیوں میں جائیں۔ مطلب وہ ساری عمر ان کا یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے سڑکوں کے اوپر رہنا ہے، صرف نعرے بازی کرنی ہے اور احتجاج ہی کرنے ہیں، ان کو کوئی فروٹ ملنا چاہیے، پھل ملنا چاہیے انہیں بھی۔ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف کی قیادت کو چاہیے کہ ورکروں کو موٹیویٹ کریں، کارکنوں کو کہیں کہ جو ہو گیا آگے ایسے نہیں ہوگا۔ تو یہ نہیں ہے کہ کارکنوں کی کلاسیں لینی شروع کر دیں کہ ابھی یہ ایسے کیوں کر رہا ہے، یہ پارٹی کے خلاف کیوں کر رہا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے کہ جی یہ اس میں کوئی جو کمپلینٹ آئیں گی، کوئی ورکر اگر پارٹی کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو پارٹی سے نکالیں گے یا وارننگ دیں گے، لیکن اس میں لیڈر کو نہیں نکالا جاتا، نہ لیڈر کو بلایا جاتا ہے ایسی کمیٹیوں میں۔ تو تحریک انصاف نے تو ہمیں ایکویلٹی مساوات سکھائی ہے، انصاف کرنا سکھایا ہے، انصاف لینا سکھایا ہے، اور مطلب کسی کے آگے جھکنا نہیں سکھایا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اور عمران خان کا بھی یہی سبق ہے کہ ہمیں کھڑے ہونا چاہیے اور ہمیں غلامی قبول نہیں ہے۔ تو ہم پارٹی کے اندر بھی ہم غلام نہیں ہیں، ہم اپنی بات کرتے رہیں گے، اور میں کارکنوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جہاں بھی زیادتی ہو وہ بات کرے، بات کرنے سے بات آگے نکلتی ہے، آگے قیادت تک پہنچتی ہے اور اس سے آگے پھر عمران خان تک پہنچتی ہے۔ تو ہمیں ایسی چیزیں قبول نہیں ہیں جس سے کارکنوں کا استحصال ہو۔ تو یہ تیسری بات جو بلوچستان میں ایک ٹریجڈی ہوئی ہے، ایک المیہ ہوا ہے، وہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ اس کا پاکستان کے باہر دوسرے ملکوں میں ہمارا امیج خراب ہوا ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا پاکستان کے اندر عدالتیں ہیں، یہاں پہ مطلب وہ عدالتیں سزائیں دیتی ہیں، یہ نہیں کہ بندہ خود ہی پسٹل اٹھا لے اور گولی مار دے۔ جس طرح اس بیچاری عورت کو، وہ 4 یا 5 بچوں کی ماں ہے، پھر وہ دوسرا بندہ جو ہے اس کے بھی بچے ہیں 4، تو ان کو گولیاں مار کے مار دیا گیا ہے، اور جس نے فیصلہ کیا اسے اریسٹ کیا گیا ہے، جو انہوں نے جرگے نے فیصلہ کیا۔ اب وہاں کے وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ انصاف ملے گا اور جلد ملے گا جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ جو بیچاری عورت کو مار دیا گیا ہے اس کے بچوں کا کیا بنے گا، اور جو بندے کو مار دیا گیا ہے اس کے بچوں کا کیا بنے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی ہے، جو بھی ہے، جس طرح کے بھی حالات ہو جاتے ہیں تو عدالتیں موجود ہیں، عدالتوں کے تھرو جو مرضی سزائیں ہوں، اس پہ اپیل بھی ہوتی ہے، لیکن یہ کسی کو رائٹ نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے خود ہی فیصلہ کرے اور گولی مار دیں۔ یہ بڑی ظلم ہوا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان کے باہر دوسری دنیا میں بھی ہمارا کوئی امیج اچھا نہیں گیا۔ یہ تو ہزاروں سال پرانے کا مطلب کلچر سامنے نظر آیا کہ اس طرح سے جو 700 1000 1200 1500 سال پہلے ایسے ہوتا تھا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور آئندہ اس پہ ہمیں سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے مسائل ہو جائیں، غیرت کا مسئلہ آ جائے، کوئی آ جائے، اس کو بیٹھ کے طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ کسی کی زندگی لے لی جائے۔ تو بس بہرحال میں ان 3 موضوعات پہ بات کرنا چاہتا تھا، تو میں نے کی ہے، تو آپ اس پہ کمنٹ ضرور کریں تینوں باتوں پہ۔ تو بس میں انہی الفاظ سے اللہ حافظ کہتا ہوں۔ بہت بہت مہربانی، تھینک یو۔